بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن۔ ملک الموت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کیسے نکالی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا کہ خدا تم کو بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، میرے بابا محمد بہت ہی بیمار ہیں، ان کو آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اسی اثنا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا اور انہوں نے آنکھیں کھولی تو بیٹی سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا کہ بیٹی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ بی بی نے جواب دیا کہ نہیں بابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی باہر وہ ہے جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں کی ہے۔ بیٹی وہ ملک الموت ہے، اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں آپ کی روح قبض کر لوں؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لی ہے۔ یہ پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے وقت اجازت طلب کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے دروغہ ملک کو بھی حکم دیا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں روح کی دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم اپنی سب آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، کہ جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل کائنات پر آپ کی امت پر اس قدر بخشش کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ وفات کے وقت آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس ہی جانا پسند کرتا ہوں، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو اسے جاری رکھو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب روح قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ موت کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھوا دیا۔ آپ بار بار پانی میں ہاتھ ڈبواتے اور پھر اپنے چہرہ مبارک پر پھرواتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد پھر کبھی تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم ان اللہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر لو۔ پھر آپ کو نزع کی تکلیف شروع ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ جبرائیل روئے اور کہا، یا رسول اللہ، کہ دل سے آپ کی نزع کی تکلیف دیکھ سکتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور پھر فرمایا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی، مگر امت گناہگار کا کلمہ ابھی بھی جاری تھا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا اللہ نے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے اور سید کونین نزع کی حالت میں ہیں۔ حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ یک بیک گردن مبارک متحرک ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد آ کہے جا رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک قبض کر لی گئی ہے تو بابا جان کے قریب آ کر چہرہ مبارک دیکھا تو گویا آپ آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ امین تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جن کو تم تلاش کرتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بے-تاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبدالانس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ کئی صحابہ دیوانے ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو آپ کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کسی کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے وقت آپ کے جسم مبارک پر کسی قسم کی میل نہ دیکھی تو بااختیار ان کی زبان پر آیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ مطہرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھائی کہ بعض صحابہ کو دیکھ نہ پائے، اگر ہتھیلی کھوجتے تو انہیں کچھ نظر نہ آتا۔ یہ اداسی ان کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر جب عبداللہ زین بن انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، کیونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل جشن نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، ذلت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میری آنکھیں کسی کا ذوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو تدفین کر رہے تھے تو ایک عربی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا نبی، آپ نے حکم دیا ہے اور ہم نے سنا آپ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ یہ سن کر سب کے سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔